الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات شروع ہو چکی ہیں، اور آج ہم رمضان المبارک کا پہلا روزہ اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کے بہترین رمضانوں میں سے ہو اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کی قیمتی ساعات سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ اللہ کی کتاب کا علم سیکھنا ہے، اور یہ تمام طریقوں میں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، سب سے اہم اور سب سے زیادہ جلد اللہ کا قرب عطا کرنے والا طریقہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم۔ جو بندہ یہ حاصل کرنے لگ جاتا ہے، باقی تمام عبادات کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب اور سب سے تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنا مال انویسٹ کریں جہاں سے سب سے زیادہ ریٹرن آئے، تو بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن کو حریص ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو تھوڑی سی ہے اس عمل پر زیادہ وقت لگائے جس سے اس کو زیادہ اجر ملے اور وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ علم اور اس کا رستہ طالب علم کے طور پر زندگی بسر کرنا، آخری سانس تک اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سیکھتے رہنا، یہ وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ اس رستے پر چل پڑے، اس کو اختیار کر لے جس میں وہ علم کو تھام لے، پکا پکڑ لے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں داخلے کا راستہ آسان کر دیتے۔ رمضان المبارک کے ایام کے متعلق اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنے ہوئے چند دن ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک ہے اور پتہ بھی نہیں چلنا کہ 29 اور 30 روزے کب مکمل ہو گئے۔ ان 29-30 دنوں میں رمضان المبارک کے جمعہ کے دن ایام کو نکال کر 4 جو جمعہ کے ایام ہیں اس میں یہ فجر کی نماز کے بعد ہمارا درس نہیں ہوا کرے گا حسب سابق کہ جمعۃ المبارک کو جمعہ کا خطبہ مسنون ہے، کوئی اور درس نہیں ہوتا، تو باقی ہمارے پاس 25 یا 26 دن بچتے ہیں۔ ان ایام میں انشاءاللہ العزیز ہم فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ اللہ کی کتاب کا علم سیکھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اللہ کی کتاب کے بیان میں بیان ہوئے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہم سب اپنی نیت کو خالص کریں کہ کسی بھی چیز اور عمل کی بنیاد نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر، ثواب کے حصول کے لیے اور ایک طالب علم کی حیثیت میں اللہ کے ہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے اللہ کی کتاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے روزانہ کی یہ 10 منٹ وقف کریں گے۔ تو سب لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ پورا رمضان ہم نے یہ 10 منٹ ضرور وقف کرنے، کبھی 12 ہو سکتے ہیں، کبھی 8 ہو سکتے ہیں، 2-4 منٹ اوپر نیچے، لیکن ہم نے یہ وقت اللہ کی رضا کے لیے مختص کرنا۔ دوسری بات، اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ سیکھا سکھایا جائے
اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ علم بغیر عمل کے بہت بڑا وبال، علم کا فائدہ عمل کے ساتھ، وہ علم جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اصلاح ہو جائے، اس کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل پڑے، وہ علم نافع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم نافع کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور وہ علم جس کے پتہ لگنے کے باوجود بندے کا دل اصلاح کی جانب نہ آئے اور وہ بے عمل ہو کر بیٹھا رہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ بات اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، یہ علم غیر نافع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں آپ سے ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو نفع نہ پہنچائے، الٹا نقصان ہو، وبال ہو، انسان کے اوپر حجت بن جائے، ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور اس بات کا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے اے اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا دے، میرا علم زیادہ کر دے، مجھے مزید علم عطا فرمائے۔ تو علم میں آگے بڑھنا، علم سیکھنا، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، مال میں آگے بڑھنے کی تلقین نہیں کی گئی، لیکن اس کے لیے ہم سب تگ کرتے ہیں۔ علم میں آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی اور مانگنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اللہ سے دعا مانگے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار قیمتی باتیں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن کا ایک ایک حرف قیمتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث قیمتی، لیکن چونکہ ایام معدودات ہیں، بہت گنے ہوئے دن ہیں، چنے ہوئے دن ہیں، تو ان میں ہم سارا کچھ تو سمیٹ نہیں سکتے، بلکہ انسان اپنی ساری زندگی بھی لگا دے تو اس علم کی گہرائی تک نہیں پہنچتا، اور ساری زندگی لگا کر بھی انسان کے پاس بہت تھوڑا سا علم آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس ہو کر خیر والی چیز کو حاصل کریں۔ تو میں نے اس حوالے سے اللہ رب العزت سے دعا بھی کی، اور اللہ کی توفیق سے پھر اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ ہم سب رمضان المبارک کے ان ایام میں سورہ الفاتحہ کو سیکھیں، اور سورہ الفاتحہ کے معانی اور مطالب کو سیکھیں، اس لیے کہ یہ صورت بہت عظیم الشان صورت ہے، اور اس صورت کا علم گہرائی کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ اگر اللہ ہمیں نصیب فرما دے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل سے ہم باضابطہ طور پر اس صورت کے فضائل، اس کی اہمیت اور پھر اس کے معانی اور مطالب کے حوالے سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ تمام احباب خود بھی اس حوالے سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، نیتاً اور ارادتاً آئیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم نے علم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور اپنے اس ثواب کو بڑھانے کے دو ذرائع، ایک ہم اپنے ساتھ کسی ایک بندے کو اور لے کر آئیں، اپنے کسی اور دوست کو یہ دعوت دے کہ روزانہ رمضان کے فجر کے یہ 10 منٹ 12 منٹ میرے اور آپ کے لیے نہ پھینکیں۔ اور اگر کوئی دور دراز ہے، آ نہیں سکتا، ہمارے خاندان میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں کتنے ہی دوست اور شہروں میں ہیں اور ملکوں میں ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آن لائن جا رہا ہے، آپ اس کو وہاں شیئر کر سکتے ہیں، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی خیر کی کوئی بات دوسرے کو بتاتا ہے، نیکی کی کوئی بات دوسرے کو بتاتا ہے، جتنے لوگ اس پر بتانے پر عمل کرتے ہیں ان سب کے اجر کے برابر اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں، جبکہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہم جتنا چاہیں اپنے ثواب کو آگے ملٹی پلائی کر سکتے۔ تو اس رمضان میں ہم نے بھرپور کوشش اور کاوش کے ساتھ اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھانا ہے، اور اپنی خیر کو اللہ رب العزت کے سامنے اس کے بڑھنے کے لیے اللہ سے بار بار درخواست کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، رمضان المبارک میں روزوں اور قیام کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔